السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورہ لقمان آیات 1 تا 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، یہ آیات ہیں ایک پرحکمت کتاب کی، سراسر ہدایت اور رحمت ہے ان محسنین کے لیے جو قائم کرتے ہیں نماز اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، اور وہی ہیں جو آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی، اور یہی ہیں فلاح پانے والے۔ اور انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو خرید کر لاتا ہے غافل کرنے والی باتیں، تاکہ گمراہ کر دے اللہ کی راہ سے بے سمجھے بوجھے، اور اڑائے اس کا مذاق۔ انہی لوگوں کے لیے ہے عذاب رسوا کرنے والا۔ اور جب پڑھی جاتی ہیں اس کے سامنے ہماری آیات، تو رخ پھیر لیتا ہے گھمنڈ کرتے ہوئے، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، جیسے کہ اس کے کانوں میں بہرا پن ہے۔ سو خوشخبری دے دو اسے دردناک عذاب کی۔ بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک عمل، ان کے لیے ہیں نعمت بھری جنتیں، ہمیشہ رہیں گے وہ ان میں، یہ وعدہ ہے اللہ کا سچا، اور وہ ہے زبردست بڑی حکمت والا۔ اسی نے پیدا فرمائے ہیں یہ آسمان بغیر ایسے ستونوں کے جنہیں تم دیکھ سکو، اور جما دیے زمین میں پہاڑ کہ کہیں تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، اور پھیلا دیے زمین میں ہر قسم کے جاندار، اور برسایا ہم نے آسمان سے پانی، پھر اگائیں ہم نے زمین میں ہر قسم کی عمدہ۔ یہ ہے تخلیق اللہ کی، سو مجھے دکھاؤ کیا پیدا کیا ہے ان معبودوں نے جو اللہ کے سوا ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم مبتلا ہیں کھلی گمراہی میں۔ اور یقیناً عطا کی تھی ہم نے لقمان کو حکمت، یہ کہ شکر بجا لاؤ اللہ کا، اور جو شکر ادا کرتا ہے تو در حقیقت وہ شکر ادا کرتا ہے اپنے ہی فائدے کے لیے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو بلا شبہ اللہ ہے بے نیاز لائق حمد و ثنا۔ اور جب کہا تھا لقمان نے اپنے بیٹے سے جب کہ وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، اے میرے بیٹے نہ بنانا تم شریک اللہ کا، یقیناً شرک ظلم عظیم ہے۔ اور تاکید کی ہے ہم نے انسان کو اپنے والدین کا، اٹھائے پھرتی ہے اس کو اس کی ماں دوف پر دوف کی حالت میں، اور اس کا دودھ چڑھایا جاتا ہے 2 سالوں میں، کہ شکر گزار رہ میرا اور اپنے والدین کا، میری ہی طرف تجھے لوٹ کر آنا ہے۔ لیکن اگر وہ دباؤ ڈالیں تجھ پر اس بات کا کہ شریک ٹھہرائے تو میرے ساتھ ایسوں کو کہ نہیں ہے تجھے ان کے بارے میں کچھ علم، تو ان کا کہنا نہ مانو، لیکن برتاؤ کرو تم ان کے ساتھ دنیا میں اچھا، اور پیروی کرو اس شخص کے راستے کی جو رجوع کرتا ہو میری طرف، پھر میری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے، پھر اس وقت میں بتاؤں گا تمہیں کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اے میرے بیٹے حقیقت یہ ہے کہ اگر ہو کوئی چیز برابر رائی کے دانے کے، پھر ہو وہ چھپی کسی چٹان میں یا آسمان میں یا زمین میں، تو نکال لائے گا اسے اللہ، بے شک ہے اللہ باریک بین اور ہر بات سے باخبر۔ اے میرے بیٹے قائم کرو نماز، اور حکم دیتے رہو نیک کاموں کا، اور منع کرتے رہو بدی سے، اور ثابت قدم رہو اس تکلیف پر جو پہنچے تمہیں، یقیناً یہی ہیں بڑی ہمت کے کام۔ اور مت پھلاؤ تم اپنے گال لوگوں سے، اور مت چلو زمین میں اکڑ کر، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ہر اس شخص کو جو خود پسند اور فخر کرنے والا ہو۔ اور اعتدال اختیار کرو اپنی چال میں، اور پست رکھو کسی قدر تم اپنی آواز، بلا شبہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے۔ کیا نہیں دیکھتے تم کہ یقیناً اللہ نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے ان سب چیزوں کو جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور پوری کر رکھی ہیں اس نے تمہارے اوپر اپنی نعمتیں ظاہری اور باطنی، اور انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو جھگڑتا ہے اللہ کے بارے میں بے سمجھے بوجھے، اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشنی دکھانے والی کتاب کے۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ پیروی کرو اس کی جو نازل کیا ہے اللہ نے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم پیروی کریں گے اس کی کہ پایا ہم نے جس پر اپنے باپ دادا کو۔ کیا پھر بھی اگر شیطان بلا رہا ہو انہیں جہنم کے عذاب کی طرف؟ اور جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے حضور، اور ہو وہ اچھے کام کرنے والا بھی، تو بلا شبہ اس نے تھام لیا ایک مضبوط سہارا، اور اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے فیصلہ تمام معاملات کا۔ اور جو کفر اختیار کرتا ہے سو نہ غم میں مبتلا کرے تمہیں اس کا کفر، ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے انہیں، پھر ہم بتائیں گے انہیں کہ کیا عمل کرتے رہے وہ۔
یقیناً اللہ خوب جانتا ہے دلوں کی باتوں کو۔ فائدہ اٹھانے دیں گے ہم انہیں تھوڑا، پھر بے بس کر کے لے جائیں گے ہم انہیں ایک سخت عذاب میں۔ اور اگر تم پوچھو ان سے کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہو الحمدللہ، اصل بات یہ ہے کہ ان کی اکثریت بے سمجھ ہے۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، بے شک اللہ ہی ہے جو ہے بے نیاز اور لائق حمد و ثنا۔ اور اگر بن جائیں جتنے بھی ہیں زمین میں درخت، قلم اور سمندر ہو اس کی سیاہی، اور اس کے ساتھ ہوں مزید 7 سمندر بھی، تو نہ ختم ہوں اللہ کی باتیں، بے شک اللہ ہے زبردست بڑی حکمت والا۔ نہیں ہے پیدا کرنا تم سب کا اور نہ دوبارہ اٹھانا تم سب کا مگر ایسا ہی جیسے ایک شخص کا، بے شک اللہ ہے ہر بات سننے والا اور دیکھنے والا۔ کیا نہیں دیکھتے تم کہ اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور مسخر کر رکھا ہے اس نے سورج اور چاند کو، یہ سب گردش کر رہے ہیں ایک وقت مقرر تک، اور بے شک اللہ ان اعمال سے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یقیناً وہ سب جنہیں پکارتے ہیں یہ اللہ کے سوا وہ باطل ہیں، اور یقیناً اللہ ہی بلند و برتر اور بہت بڑا ہے۔ کیا نہیں دیکھتے تم یہ حقیقت کہ کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں اللہ کے فضل سے، تاکہ دکھائے وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں؟ بلا شبہ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر و شکر کرنے والا ہے۔ اور جب چھا جاتی ہے ان پر کوئی موج سائبانوں کی طرح، تو پکارتے ہیں اللہ کو خالص کر کے اس کے لیے اپنا دین، پھر جب بچا کر پہنچا دیتا ہے وہ انہیں خشکی میں، تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو میانہ روی اختیار کرتے ہیں اور نہیں انکار کرتا ہماری آیات کا مگر ہر وہ شخص جو ہو غدار اور ناشکرا۔ اے انسانوں، بچو اپنے رب کی نافرمانی سے اور ڈرو اس دن سے جب نہ کام آئے گا کوئی باپ اپنے بیٹے کے اور نہ کوئی اولاد کام آئے گی اپنے باپ کے ذرا بھی، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ سنا دھوکے میں ڈالے تمہیں دنیاوی زندگی اور نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں اللہ کے معاملہ میں دھوکے باز۔ بے شک اللہ ہی ہے جس کے پاس ہے علم قیامت کا، اور وہی برساتا ہے بارش، اور وہی جانتا ہے کہ کیا ہے رحموں میں، اور نہیں جانتا کوئی شخص کہ کیا کرے گا وہ کل، اور نہیں جانتا کوئی شخص کہ کس سرزمین میں مرے گا، بے شک اللہ ہے ہر بات جاننے والا اور پوری طرح باخبر۔